اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 99۔ سورہ کہف میں جو 3 بنیادی حصے ہیں، واقعات ہیں، وہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے تذکرے کے ساتھ اپنے پیک پر پہنچے، اور اس کے بعد یہ اس کا لاسٹ لیپ تھا۔ اور پھر جیسے قرآن کا انداز ہے کہ واقعات کوئی قصہ گوئی کے لیے نہیں ہوتے، ہر واقعے کے ساتھ پھر اس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں۔ تو پھر یہ اس کے سورہ کہف کا اس تیسرے قصے کے بعد یہ آخر کا حصہ ہے۔ میں اتنا تذکرہ اور کر دوں، پچھلے درس کے سلسلے میں کہ ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر دی تاکہ یاجوج ماجوج اسے کراس نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ بہت تباہی مچاتے تھے۔ آج اس دیوار کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ دیوار تعمیر ہوئی قرآن سے پہلے کسی زمانے میں، کتنے عرصے پہلے، کتنے زمانے پہلے، اس کا بھی ہم اسے جانے دیں۔ اس دیوار کا آج کوئی وجود نہیں ہے، ختم ہو گئی وقت کے ساتھ۔ اگر کوئی مادی دیوار تعمیر ہوئی تھی کہیں، تو پھر وہ یاجوج ماجوج نکل کر تو تباہی سب دنیا میں مچا چکے ہوتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے حضرت عیسیٰ کے دور میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی، دنیا میں جب تشریف لائیں گے۔ تو پھر اب کہاں قید ہیں وہ، اور نکلتے ہی پوری دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ کسی سے نہیں رک سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تو قتل کر دیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے یا ان کی فوج ہوگی، یاجوج ماجوج کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوہ طور پر وہ اور ان کے ساتھی پناہ لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے وہ کہ اس مصیبت سے اللہ ہمیں نجات دلائے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہی ایک ایسی بیماری نازل ہوگی کہ اس میں پھر سارے وہ ہلاک ہوں گے۔ تو یہ تو بھی بہت بعد کے کسی دور کا، کسی زمانے کا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی، یہ تب کا تذکرہ ہے۔ اور حدیثوں میں وہ باب اشراط الساعہ کے نام سے جو، یعنی قرب قیامت کی نشانیاں، اس میں جو بڑی نشانیاں آتی ہیں، بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں کہ آخری دور میں ایسا ہوا کرے گا، لوگوں کے مزاج ایسے ہو جائیں گے، عادتیں ایسی ہو جائیں گی، خرابیاں معاشرے میں کیسی ہوں گی، وہ تو چل رہی ہیں۔ اور اصل میں اسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی آ گئے، قیامت اس کے بعد ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں تو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سے شروع ہو گئیں، لیکن وہ جو بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل خاص صرف قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے سورج کا پچھم سے نکلنا، جغرافیکلی ممکن ہے، سائنس جغرافیہ کے اعتبار سے آپ اگر تلاش کریں، اسے ڈھونڈیں تو مل جائے گا آپ کو کہ سورج کا کسی دور میں پچھم سے نکلنا ممکن ہے۔
تو سورج کا پچھم سے نکلنا اور جو 4-5 اور بڑی نشانیاں ہیں جو اس زمین کے خاتمے سے پہلے ہوں گی، قیامت قائم ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی، اس میں دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ تو یہ ابھی کہاں، یہ تو بہت بعد کے دور کی بات ہے۔ تو اگر کبھی قرآن شریف کے نازل ہونے سے بہت پہلے کسی زمانے میں یاجوج ماجوج کو کہیں روک دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ بتایا کہ انہوں نے انگلی، اپنی انگوٹھا اور پہلی انگلی کو ملا کر ایک دائرہ بنایا کہ اتنا سوراخ کر لیا یاجوج ماجوج نے اب اس دیوار میں۔ اس سے پہلے کسی دور میں وہ ان کو روکا گیا تھا، نکلیں گے وہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے دور میں۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج انسانوں میں کوئی قومیں نہیں ہیں، انسانوں کی قومیں تو نہ معلوم کتنی نسلیں کب کی گزر کے فنا ہو جاتی، یہ انسانوں میں کی کوئی قومیں نہیں ہیں۔ میں پھر دہرا دوں کہ ہر دور میں یاجوج ماجوج کا اطلاق ہر دور کی کوئی تباہی مچانے والی قوموں کے اوپر کرتے رہنا ایک الگ بات ہے، لیکن اصل یاجوج و ماجوج جو ظاہر ہوں گے وہ پھر انسان نہیں ہے، وہ جب روکے گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکلیں گے۔ اور اصل دجال یہ چاہے کسی حکومت پر چاہے کسی تنظیم کو کہا جاتا رہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہو، تو پھر یہ تو ساتھ کے تذکرے ہیں نا، یاجوج ماجوج و دجال، تو پھر ورنہ کوئی ملک ہے نہ کوئی گزرا ہوا نہ کوئی تنظیم ہے۔ ہم دجالی فتنہ کہتے ظاہر ہوتے چلے گئے ہیں، اور دجال جو اصل دجال کہیں وہ بھی قید ہے کہیں احادیث کے مطابق، اور پھر نکلے گا اور ظاہر ہوگا۔ تو یہ قید بھی ان زنجیروں کی نہیں ہے، مادی زنجیروں کی، یہ خالی تمثیلی زبان ہے، مادی زنجیروں کی قید نہیں ہے، یہ النکرت بھاشا خالی۔ اور پھر یاجوج و ماجوج جب انسان نہیں ہے تو پھر ان کو روکنے والی وہ جو دیوار تعمیر ہوئی وہ بھی مادی نہیں ہے، اصل دیوار ہوئی ہوگی، کوئی درمیان میں بھی کوئی تعمیر ہوئی ہوں گی جس کے اوپر اس کا اطلاق کر لیا جائے، لیکن اصل ان کو روکنے والی دیوار وہ بھی النکرت بھاشا ہے، تمثیلی زبان ہے، وہ دیوار بھی کوئی مادی دیوار نہیں ہے، اس کو تعمیر کرنے والے بھی کوئی مادی جسم کے ساتھ کوئی شخصیت یہاں پر دنیا میں نہیں، ذوالقرنین نام کی، جب وہ دیوار مادی نہیں ہے۔ یہ اس کو میں نے پچھلی آپ کو تفصیلات بتا چکا، میں بہت تفصیل کے ساتھ میں جگہ دکھا کر کہ یاجوج ماجوج کا حصہ کون سا ہے، دجال کہاں قید ہے، یہ کیسے یاجوج و ماجوج کا نزول ہوگا، اور اس میں یہ میرا اپنا اندازہ کے ساتھ میں تھا کہ جو اوزون لیئر ہے فضا میں اس سے روکا گیا ہے، ان کو آکسیجن کا ایک ایٹم بڑھ جاتا ہے اور اس میں لگاتار اوزون لیئر کے اندر جو کریک ہے یا سوراخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر وہ شیطانی قوتیں، اصلاً شیاطین ہی، ان کی بہت سی الگ الگ اسپیسیز اور نسلیں، ہم تو ایک لفظ بولتے ہیں جنات، لیکن جو نظر نہیں آنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ الگ الگ صفات یا الگ الگ قوتوں کی بہت سی قومیں ہیں، اس میں سے وہ حصہ جو بے پناہ تباہی مچانے والا، اور ان کا جیسے ہماری یہاں پر سائنٹیفک پروگریس چل رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی بھی، ان کے یہاں بھی ترقیات آگے چل رہی ہیں۔
تو چاہے وہ اپنی قوتوں سے اور چاہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی یا کرتوت کے اعتبار سے جو چاہے وہ اوزون لیئر ہی ہو کہ اس کی پرت اب ڈپلیٹ ہو گئی اور اس کے اندر سوراخ ہو جائے اور پھر وہ اس درجے کی قوتیں حاصل کر لیں گی کہ انسانی شکل میں، مادی شکل میں یہاں پر وہ ظاہر ہو جائیں گی اور دنیا میں وہ شیاطین تباہی مچائیں گے۔ ان شیاطین کا جو سرغنہ دجال، اس کو جس شکل میں بھی قید رکھا گیا ہے، وہ بھی اس کی اصل کیفیت نہیں معلوم، لیکن سمندر کے اس حصے کے اندر جہاں پر وہ ہو سکتا ہے، جہاں پر پراسرار چیزیں جو مشرق سے ظاہر ہوگا، حدیثوں میں ہے، سمندر میں ہے، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، تو وہ حصہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس کی تفصیلات بھی بتائی تھی۔ وہ بھی مادی شکل میں نکل کر آ جائے گا، جو مادی شکل میں ابھی بہرحال نہیں ہے، نکل کر آ جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ قیامت کے قریب جو اس طرح کے واقعات ہوں گے، جو ابھی محسوس ہوتا ہے کہ بڑے دیومالائی سے ہیں، لیکن میں نے اسے پھر دوہرا دوں کہ میرے تو جتنے درس ہیں اس میں آپ نے لگاتار یہ محسوس کیا ہوگا کہ بہت سی وہ روایات جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن چیزیں ہیں یا دیومالائی باتیں ہیں، اس سے ہٹ کر قرآن، اسے چھوڑ کر قرآن بڑے اہم اصول دیتا ہے، اور قرآن کی تفصیلات میں نے ایسے پیش کی جو ہمیشہ بڑی پریکٹیکل رخ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان ناممکنات ہی کو اس کی تفسیر سمجھیں۔ لیکن پچھلے دور کی جو چیزیں ہیں اس میں اور آگے آنے والے دور میں، اس میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ کہ جسے آگے آنے والے دور میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ناممکن بات ہے، یہ تو انسائنٹیفک ہے، یہ دیومالائی بات ہے، قرآن ایسی باتیں نہیں کرتا۔ قرآن نہیں کرتا، لیکن جو چیزیں کل ناممکن تھیں وہ آج ممکن ہو گئیں انسان کے علم کے بڑھنے کے ساتھ۔ آج جو چیزیں ہمیں ناممکن محسوس ہوتی ہیں وہ علم بڑھنے کے ساتھ آئندہ دور میں ممکن ہو جائیں گی، اس لیے آئندہ آنے والی دور کی چیزوں کے سلسلے میں ہم کسی چیز کو ناممکن نہیں کہہ سکتے، سوائے ان باتوں کے جن کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور اسے بھی میں دوہرا رہا ہوں، دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ خود قیامت کا واقعہ اپنے آپ میں ایک آج کے دور کے یا سائنٹیفکلی تو ناممکن ہی بات ہے کہ لوگوں کا دوبارہ جی اٹھنا اور اکٹھا ہونا، لیکن یہ اس دور میں ہوگا جب وہ بھی ناممکن نہیں ہوگی۔ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ظاہر ہو جائیں، جیسے کامکس میں یا سائنس فکشن میں ہوا کرتا ہے کہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جائے، یہاں سے غائب ہو گئے، وہاں ظاہر ہو گئے، انرجی دوبارہ میٹر میں کنورٹ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں۔ یہ چیزیں جس دور میں ممکن ایسی ہو جائیں گی کہ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے، ایسا ہونا تو ناممکن تھا، یہ سائنٹیفک بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ واقعات اس دور میں آئیں گے جب حضرت عیسیٰ کا تشریف، جو ایمان نہ لائیں یہ بات الگ ہے، لیکن ان کا آنا یہ نہیں ہوگا کہ یہ ناممکن بات تھی۔ آج جو اپنے ایمان سے مانتے ہوں وہ مانتے ہوں، آج ناممکن محسوس ہوتی ہو، لیکن اس دور کے لوگوں کے لیے وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ناممکن بات تھی۔ ایسے ہی اس کا مادی شکل میں نکل کھڑا ہونا، جو شیطان کا سرغنہ یا ابلیس کہلاتا ہے، اس کا نکل کھڑا ہونا اور شیطانی قوتوں کا نکل کھڑا ہونا، ان میں سے بعض قوم کا مادیت میں تبدیل ہو کر دنیا میں آ کر تباہی مچانا، یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہوگا۔ تباہی کا دور ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو غلط ہے۔ تو آئندہ آنے والے دور کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں، جو واقعات ہیں، اس میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ بعض چیزیں ہم آج کہیں کہ یہ تو دیومالائے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم احادیث کو چھوڑ کر، اور اپنی یہ بھی عقل کو چھوڑنے کی بات نہیں، بلکہ عقل ہی تو اس طرف لے کر جا رہی ہے فہمی، تو کہ قرآن نے یہ کہا ہے۔ ہاں یہ واقع کیسے ہوں گے ناممکن محسوس ہوتے ہیں، تو آئندہ آنے والے دور کے
کے اندر اتنے ہم آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ وہ چیزیں ناممکنات میں سے ہمارے لیے نہیں ہوں گی۔ تو اب وہ حصہ ختم ہوا، آیت نمبر 98 تک ہم پہنچے تھے۔ اس کے بعد یہ بالکل آخری حصہ ہے سورہ کہف کا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس میں کے بعض جو ہیں وہ بعض کے درمیان میں موجوں کی طرح ایک دوسرے کے اندر خلط ملط ہوں گے۔ یعنی وہ یاجوج و ماجوج حدیث میں آتا ہے کہ بڑی کثرت ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی، تو ایک جنگ ہے جاری ہوگی جو تباہی وہ مچائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہ قیامت کے قریب کا حصہ ہے کہ پھر سور میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ان سب کو ہم پھر حشر کے میدان میں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ لیکن اس آیت کے بھی پھر دو پہلو ہیں، یہ میں بتاتا چلا آیا ہوں کہ قیامت کے جتنے بیانات ہیں، اصل تو یہ وہ واقعہ ہے جو قیامت کا ہے، لیکن دور آخر والا جو حصہ ہے وہ پارٹلی آنشک روپ میں جزوی طور پر اس دنیا کے پر بھی فٹ ہوتا ہے۔ وہ دور جب قومیں ایک دوسرے کے سامنے نکل آئیں گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، کہ لڑائی کے بگل کا اعلان ہو جائے گا، تو ساری فوجیں آمنے سامنے ہوں گی، پوری دنیا جو ہے وہ ایک طریقے سے جنگ کے ماحول میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے گی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، انکار کرنے والوں کے سامنے، وہ ان کے سامنے ہوگی۔ پھر یہ بھی دونوں معنوں کے ساتھ میں ہم لے کر چلیں کہ وہ جو قیامت سے پہلے اسی دنیا کے اندر کہ وہ جہنم کا سین ہوگا جب ساری دنیا میں ایک دوسرے سے جنگ جاری ہوگی، اور وہ اس کا جو اصل آخرت والا حصہ ہے اس معنوں کے ساتھ میں جو آخری ہے، یہ جب حشر کے میدان میں سارے اکٹھے ہوں گے تو اس وقت پھر جہنم جو ہے وہ واضح ہو جائے گی بالکل انکار کرنے والوں کے سامنے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی آنکھوں پر جو اللہ کے قانون ہے، اللہ کی یاد سے پردہ پڑا ہوگا، کا مطلب یہ کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی یہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے، کہ جو اصول و قوانین دیے اس کی طرف سے آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہوا تھا اور کان بھی اس کی طرف سے بند تھے، تو پھر ان کے لیے یہ دنیا بھی وہ سارا جہنم کا ہی سین ہوگا ان لوگوں کے لیے پوری دنیا کے اندر۔ اور پھر یہاں سے گزرنے کے بعد جو آخرت ہے، جب جہنم سامنے لے آ جائے گی، تب یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ پھر اگر اس وقت عمل کرتے اور اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے پردہ نہ آنے دیتے اور اپنی کانوں کو بند نہیں ہونے دیتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ اب حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو پھر یہ سب بتانے کے بعد یہ واقعات، یہ قصے اور اس کی تفصیلات، اب ان سے یہ پوچھو کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کا، اصولوں کا، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کے کوئی اور انسان ان کی مدد کو آ جائیں گے، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کی طاقت سے ہٹ کر کوئی ان کی کسی طریقے شکل میں بھی مدد کر سکتا ہے؟ اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے تو جو مہمانی ہے وہ جہنم کی ہے، وہ جہنم جو ہے وہ اس کے مہمان بن کر جائیں گے اور وہ جہنم ان کا استقبال ہے وہاں پر۔ یہاں بھی یہ دونوں طریقے سے یہ آخرت کے دونوں معنوں میں اس آیت کے معنی پر غور کرتے چلیے گا کہ یہ دنیا بھی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، آخر میں یہی ہوگا اس وقت چاہے جتنے عیش کرتے ہوں، اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد جو آخرت ہے، تاکہ جنہوں نے اللہ کے اصولوں کو نہیں سمجھا اور نہیں مانا، جو انکار کرنے والے ہیں، کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ سکے گا اور جہنم کے مہمان ہوں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
اور ان سے پوچھو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمل بھی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی گھاٹے میں وہ کون ہے؟ کرم کرنے کے بعد گھاٹے میں، تو کرم نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے، برے عمل کر رہے ہیں، لیکن اچھے عمل کرنے کے بعد گھاٹے میں، عمل کرنے کے بعد گھاٹے میں کہ جب سوال کیا جا رہا ہے تو سوال کرنے کا مقصد یہی کہ اچھے عمل کر رہے ہیں، پھر خسارہ، پھر گھاٹا بد، تو تمہیں بتایا جائے، اطلاع دی جائے تمہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، وہ اچھے نہیں تھے اور سارے عمل ان کے بیکار ہو گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کی حیات کے اندر گم ہو گئے، کھو گئے ان کے سارے عمل، یہیں ختم ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے، دنیا کی بڑی بڑی قوتیں، طاقت ہے کہ ہم دنیا کے لیے تعمیری، کریٹو، سکاراتمک کام کر رہے ہیں، سمجھ ہی رہے ہیں، اور وہ ان کے اسی دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں سب ختم، وہ تعمیری کام نہیں۔ اس لیے کہ جو اچھے اور برے کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا، جس نے ہمیں یہاں پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے کوئی منزل رکھی، اس نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے کچھ قانون دیے، اسی نے جس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، اس دنیا کے اندر سارے قانون مقرر کیے، تو جو وہ بتائے گا اس کے اصولوں کے تحت کیا جائے گا، وہ اچھا ہوگا، اپنے فہم سے اچھا نہیں کیا جائے گا۔ جتنے ہی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں ہم سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہیں تو وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ اچھے برے کی تعریف بس یہ ہے۔ تو ان کے اعمال، کتنے قومیں ہیں، کتنے ملک ہیں جو دنیا کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں امن کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے اعمال سب بیکار، وہ اپنی جگہ چاہے یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں۔ اور کتنی تنظیمیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں، اور کتنے مذہبی پیشوا ہیں، کتنے ریلیجس لیڈر ہیں، کتنے امام ہیں، کتنے پنڈت، کتنے پادری جو سمجھتے ہیں وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ ادھر ادھر کی اپنے اپنے فرقوں کی روایات کو چھوڑ کر اگر قرآن کو اپنا حکم بناتے اور اس کے خلاف جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے، تب وہ اچھا ہوتا۔ اگر اس کے خلاف بعض چیزیں ہیں تو پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں دین کے کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں ساری ضائع جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ تو یہ گمان کرتے کہ حسن یحسنون، بڑے نیک کام، بڑے بیلنس، بڑے متوازن کر رہے ہیں، سنا اسی لفظ سے مادہ اس کا صنعت، کریٹو، کہ وہ بڑے کریٹو کام کر رہے ہیں، اور اسی لفظ سے سواد نون عین، اسی سے صنعت بنا، کریشن اردو کا لفظ ہے، اور اسی سے بنا مصنوعی، آرٹیفیشل، جو اسی مادے سے، کہ وہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، وہ حسن نہیں ہے، وہ بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے۔ وہم یحسبون، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بڑے اچھے کر رہے ہیں، لیکن وہ کام ختم ان کے، اس لیے کہ جو اللہ کا قانون نافذ ہوا ہے، جو اس کے مطابق جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور لوگوں کے اپنے اپنے فرقوں کی اگر ٹریڈیشنز اور روایات اس سے ٹکراتی ہیں، اللہ کے قانون سے اگر کسی جگہ پر ٹکراتی ہیں تو وہ چھوڑی جائیں گی، ورنہ وہ اچھی نہیں ہوں گی، وہ دین کی نہیں ہوں گی۔ تو چاہے وہ لوگ جو اسلام میں نہیں ہیں، وہ دنیا کے اندر تعمیری اور کریٹو کام سمجھ رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں، نہیں نکلیں گے ان کے کام اچھے حسن، اور چاہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا کہتے ہیں، اگر آخری اتھارٹی قرآن کو نہیں بنا رہے ہیں، اور ان کے الگ الگ فرقوں اور ان کے الگ الگ مسلکوں کی روایات قرآن کے کسی قانون سے ٹکراتی ہیں اور کسی اصول سے ٹکراتی ہیں، تو وہ اچھے نہیں ہوں گی، وہ اعمال سارے اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، جو آیات اللہ کی نازل ہوئی تھی اس کا انکار کیا تھا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا تھا۔ ملاقات کے دونوں مطلب ہے، یہ بھی کہ جب اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے پاس اس جو اعمال کا نتیجہ لازمی برآمد ہوتا ہے، اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے، اس نتیجے کا سامنا کرنے، اس نتیجے سے ملنے، اور اس نتیجے کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں تھا کہ نتائج تو یہ برآمد ہوں گے،
جو اس کا انکار کرتے تھے. فحبطت اعمالهم، عمل تو کیے لیکن عمل ان کے بیکار ہو جائے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بڑے عجیب الفاظ ہیں. ان کے لیے تو ترازو، وہ جو میزان ہے وہ تک قائم نہیں کی جائے گی. عمل اچھے تھے یا برے تھے، ایک میزان ہے، ایک اسیسمنٹ ہوگا کہ بھئی اچھے عمل، یا اگر اچھے زیادہ ہیں نیوٹرلائز ہو جائیں گے، برے اور اچھے عمل اور اچھے زیادہ ہیں، ان کو جہنم کی طرف بھیج دو. وہ برے جو ہیں وہ بہت سے اچھوں سے بیلنس ہو گئے. اب تھوڑے سے اچھے جو ہیں، جیسے ترازو ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ پلہ جھکا ہوا ہے، تو اتنا جھکا ہوا ہے تو اتنا اچھا مانا جائے گا جتنا جھکا ہوا ہے، باقی تو ایک دوسرے سے برابر ہو گئے. تو یہ اسیسمنٹ جو ہے، وہ میزان ہونا، یہ ترازو ہونا، ان کے لیے ترازو تک قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو وہاں پر ہو جہاں پر کچھ اچھے عمل ہوں کچھ برے ہوں. یہ اچھے ہوں گے ہی نہیں عمل، تو میزان بھی قائم نہیں ہوگا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم. اسیسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں. یہ اعمال تھے ہی کب؟ برے اور اچھے اعمال کا توازن ہوگا. تو کہا کہ ان کے لیے ان کے عمل ایسے اکارت ہو جائیں گے، ایسے بھی اس لیے کہ کچھ عمل تو برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں. حبیطت اعمالہم، ان کے اعمال یوز لیس، بیکار. وہ برے ایک طرف ترازو میں رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، ایسس کرنے کے. فلا نقیم لہم، ان کے لیے قائم نہیں کیے جائے گی یا قیامت کے دن وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کی جائے گی کہ ان کے عمل کو تول لیا جائے، یا ان کے عمل کا، ان کے کرموں کا اسیسمنٹ کر لیا جائے کہ کتنے اچھے کتنے برے. ارے یہ عمل ہی کہاں تھے، بیکار ہو چکے. ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی جزا وہ جہنم ہے. بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے دو کام کیے. ایک تو جو اللہ کی آیات نازل ہوئی تھی ان سے جو اصول معلوم ہوئے تھے، ایک تو اس کا انکار کیا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیات اور پھر ان آیات کو، ان اصولوں کی طرف جو توجہ دلانے والے تھے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ، ان کا بھی انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا. آیات کا انکار کیا، جو اصول تھے جو اللہ نے نازل کیے تھے، اور ان اصولوں کو بتانے اور توجہ دلانے والے لوگ، سمجھانے والے لوگ جو ہے ان کا مذاق اڑایا. وہ غور کرتے، کینسل کرتے کہ یہ درست نہیں ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا ہے. وہ کہا میرے رسول. اور رسول لفظ جب ہم جامع معنوں میں لیتے ہیں، ایک تو براہ راست اللہ کے بھیجے ہوئے جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے، کیونکہ وہ بھی سب رسولوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے، شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی صحیح باتیں اور اللہ کا دین پہنچانے والے لوگ ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رسول لفظ استعمال کیا، جن کو انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. جو اللہ کی آیات کو بتانے والے لوگ تھے ان کا مذاق اڑایا، خود تو انکار کیا ہی کیا تھا. اور پھر یہ دوسرا رخ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے مانا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر صلاحیت بخش کام بھی کیے، وہ ہوتے ہیں نیک کام، صالح عمل. اور یہ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایک سکے کے دو رخ بار بار گنائے جاتے ہیں، توجہ دلائی جاتی ہے. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہوتی. انسان جس چیز کو خوب پورے اپنے یقین کے ساتھ مانتا ہے وہی اس کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے، اور اگر وہ عمل میں ظاہر نہیں ہوتی تو نہیں مانتا. ایک حصہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ایمان ہے، اور اس کی وجہ سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے سامنے وہ عمل ہے. یہ دو الگ چیزیں نہیں کہ ایمان تو ہے لیکن عمل اچھے نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے. جن لوگوں نے مانا اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے، ان کی مہمانی کے لیے پھر باغات ہوں گے فردوس کے، ان کے لیے جنتیں ہوں گی. خالدین فیہا، وہ وہیں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، ایسی جگہ ہوں گی پھر اپنی حالت میں پھر کوئی تبدیلی وہ نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں، یہ کلمات لفظ ہے، باتیں کا مطلب اللہ کا کلام اترا تو یہ تو لمیٹڈ الفاظ ہیں، اسے باتیں کہیں کیا؟ یہ بھی ہیں.
اللہ کے جتنے قوانین ہیں، اس کی جو وسعتیں ہیں، اس کی جو گہرائیاں ہیں، اس کی جو پہنائیاں ہیں، اس کی جو لمٹس ہیں، جتنے بھی اللہ کے قانون ہیں، جتنی اللہ کی بتائی باتیں، اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کی جو قوتیں ہیں، کہاں تک پہنچی ہیں کائنات کے اندر اللہ کے ان قانون کی جتنی چیزیں ہیں، اس کا ایکسپینشن جو ہے وہ اگر کوئی لکھنا چاہے میرے رب کی تو لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، سمندر بھی اگر روشنائی بن جائے تو اس کے لیے اس کی وسعتوں اور اس کے ایکسپینشن کو لکھنے کے لیے، اور اس جیسا اور بھی سمندر آ جائے، خالی تمہاری اس دنیا کا سمندر نہیں، تو وہ ختم نہیں ہوگی. یہ تو اتنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. وہ ذات بھی لا انتہا، تو اس کی صفات بھی کہ کیا قوتیں ہیں اور اس کے بتائے ہوئے اس کے اصولوں کی کتنی گہرائیاں ہیں، وہ بھی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور اسی بات کو ایک دوسری جگہ پہ کہا تھا سورہ لقمان کے اندر، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، جتنے زمین پر درخت ہیں وہ سارے اگر قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور یہ سمندر ایسا ہے، وہاں پہ تو کہا تھا پچھلی میں کہ جیسا کہ ایسے 7 سمندر اور آ جائیں، جیسے یہ ہے یہاں پر ہے سارا پانی، جیسے 7 ہو جائے وہ ساری کی ساری سیاہی، تب بھی جو چیزیں اللہ کی ہیں. دیکھیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، یہ آخر کا حصہ کہا نا، ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ کی طاقت بے پناہ ہے، اس کی طاقت کا مطلب سامرتھ و قدرت، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں، جو اس کے جو اس نے قانون رکھے، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، یہ صفات جو آخر کے اندر فقرہ آیا، یہ ہے اس کا تعلق ہے اوپر والی بات سے. کلمات، لفظ کلمات مطلب اردو میں جسے ہم باتیں کہتے ہیں وہ باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کی. عزیز، اللہ عزیز ہے تو اس کا سامرتھ، اس کی قدرت، اللہ کے اس کی قدرتیں، اس کی قوت، اس کی طاقت اور اس کے قوانین کی جو حکمتیں ہیں، وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے پوری کائنات کے اندر. وہ تو پوری کائنات کے اندر جو اس کا قانون پھیلا ہوا ہے، تمہاری زمین کے سارے درخت بھی قلم بن جائیں، سیاہی بن جائے، یہ سمندر اس جیسے 7 سمندر اور آ جائے، وہ ختم نہیں ہوں گی. یہ اس کی صفات ہیں، حکمت، اس کی صفات بھی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہیں بتایا، یہ تو تھی اللہ کی ذات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں خود تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تمہارے مثل ایک بشر ہوں. یہ اللہ کی ذات کی بات تھی، یہ لا انتہا ہونا. میں تم جیسا، یہ جگہ جگہ جو لفظ بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کے نام کے ساتھ استعمال ہونے پہ جو لوگ منہ بناتے ہیں اور اسے گستاخی کہتے ہیں، قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. کہتے ہیں یہ تو وہ کہہ سکتے تھے، وہ اللہ نے ان سے کہا تم کہہ دو، ہم نہیں کہہ سکتے. قرآن نے جس کے لیے جو کچھ کہا کہ تم یہ اعلان کر دو، وہی سب کو کہنا ہے، وہی سب کو ماننا ہے. کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو ایسا وہ تو وہ کہہ سکتے تھے، ہم تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. جو کچھ بھی کہا کہ تم اعلان کر دو، کہا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کی طرف بھیجے ہوئے، اللہ کے سب کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول. تو ہم کہیں گے کہ ہاں سب کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول. یہ ایسا نہیں کہ صاحب وہ تو ان سے کہلوا دیا تھا، ہمیں کہنا منع ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہی مثل ایک بشر ہوں. بشر کہتے ہیں ایسا مادی انسان، مٹیریل. پتھر مارے جاتے تو چوٹ لگتی، ورنہ بات ہی کیا ہوئی طائف میں جو پتھر کھائے، وہ خالی ایک کوئی ناٹک تھا جو صرف نظر آ رہا تھا. اور اس پر جو اللہ سے دعا کی کہ اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں، جب اوپر سے نیچے تک خون سے تر ہو گئے تھے، تو وہ سب ناٹک تھا، صرف نظروں کو نظر آ رہا تھا. وہ اس پتھر سے نہ چوٹ لگی تھی، نہ تکلیف ہوئی تھی. کیا جب فاقے کرنے کے بعد کمر دوری ہونے سے بچنے کے لیے اگر پتھر باندھ لیے پیٹ کے اوپر، تو وہ بھی ناٹک تھا کیا؟ اور جسم کا سایہ نہیں پڑتا، سایہ یوں نہیں پڑتا کہ مادی جسم نہیں، نور ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ جسم کا بشر نہیں، وہ تو نور تھے.
نور کا سایہ، روشنی کا سایہ پڑتا نہیں، تو نور تو مادی نہیں ہوتا۔ فرشتے تو ایسے نازل ہوتے تھے کہ نظر آنے میں انسان ہو، لیکن اصل میں انسان نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہوں نے ان کے لیے جانور ذبح کیا تو نہیں کھا سکتے، وہ دیکھنے میں نظر آ رہے اترے۔ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مثالی طور پر نظر آیا جیسے کوئی انسان ہو، بشر جیسا نہ تھے نہیں بشر وہ جو فرشتے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تمثل اللہ، ان کے لیے مثالی طور پر بشر کی طرح ظاہر ہوئے، یہ مثالی طور پر نہیں کہا کہہ دو میں بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، تم جیسا، تمہارے مثل میں ایک بشر ہوں، مادی انسان۔ اگر وہ مادی انسان نہیں ہے تو کپڑے کائے پر پہنتے تھے؟ کوئی اگر مارتا، تیر مارتا تو دانت کیوں شہید ہوتا؟ وہ تو کراس ہو جاتا نور میں سے، دیکھنے میں تھے، نظر آ رہا تھا، لیکن مادی انسان نہیں تھے، میٹیریل باڈی نہیں تھی، بھوتک، تو وہ تیر تو کراس ہو کے نکل جاتا اس میں سے، نور میں سے، وہ رکتا کہاں پر؟ اس سے دانت کیوں شہید ہوتا؟ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں دیکھو، اور وہ لوگ مان لیتے ہیں، پوری بھیڑ۔ جب مادی جسم ہوگا تو سایہ پڑے گا اس کا۔ اور کہا تم جیسا، لیکن ایک بات سمجھ لیں، یہ تو وہ کہتے ہیں کچھ ایک انتہا پر، ایک دوسری انتہا پہ جا کر لوگ کہتے ہیں ہماری طرح تھے انسان، خالی اتنا کہہ دینا گستاخی ہے کہ ہر معاملے میں ہماری طرح تھے، یہ گستاخی ہے، یہ ان کی رد میں جو لوگ کہتے ہیں بس اتنی بات کہتے ہیں، یہ ادھوری ہے۔ یوحا الیہ، بشر اس فرق کے ساتھ کہ کہہ دو کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی، تم پر نہیں ہوتی۔ اب بہت بڑا فرق ہو گیا، مادی صفات میں تو، مادی صلاحیتوں میں، کیپیبلٹیز میں تو ایک مادی انسان ہی آئے تھے یہاں، لیکن جو ان کا مقام تھا، جو ان کی قوتیں تھی روحانی، اس کے اندر وہ اس مقام میں نور تھے، تو ان پر وحی نازل ہوتی تھی، تم پر نہیں ہوتی، تم جیسے نہیں تھے، تم جیسے بشر نہیں تھے، ایسے بشر تھے جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو مادی صلاحیتوں میں، مادی قوتوں میں تو انسان تھے، لیکن یہ مت کہنا ہر موقع کے بس ہمارے ہی جیسے تھے، ہمارے جیسے بھوک لگنے میں تھے، ہمارے جیسے اگر کوئی نیند نہیں آئے تو تکلیف ہوگی، ضرورتیں دنیا کی جو ہوں گی وہ آئیں گی، بس یہاں تک تھے، ورنہ یہ کہ بہت ان کا مقام بہت اونچا، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور بتا دو کہ وحی اللہ نے میرے اوپر یہ نازل ہوتی تھی، انما الہکم الہ واحد، کے تم سب کا الہ کا مطلب پوجیہ نہیں ہے خالی، معبود ہم ترجمہ جگہ جگہ کر دیتے ہیں، معبود بڑا لمیٹڈ معنی ہے، وہ جو سب کچھ وہی ہے، ساری خود ساری میرا سب کچھ بنانے والا، میرے اسی کے قانون مانے جائیں، اسی کی حکومت تسلیم کی جائے، اسی کا اقتدار ہو، اسی کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، یہ سب کچھ الہ میں شامل ہے۔ کہہ دو تم سب کا الہ جو ہے وہ تو صرف ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو کوئی بھی پھر اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، پھر وہی ملاقات کا مطلب کہ ملاقات ایسے بھی کہ جو آخر میں کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جب جسمانی اہل جنت کی باڈیز، ان کے جسم جب مادی نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کی ذات ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، وہ بھی ملاقات ہوئی۔ لیکن ملاقات جو امیدوار ہو اللہ سے ملاقات، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون، جو اس کا جو نتیجہ ایک دن برآمد ہو جائے گا، رزلٹ اعمال کا جو سامنے آ جائے گا اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، جو اس میں یقین رکھتا ہو، جو اس کی امید رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر اس کو عمل کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں تو یہ بھی نہیں کہا کہ ایمان اور عمل دونوں، خالی عمل کی بات آ گئی کہ وہ ایمان لائے اور عمل کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ صلاحیت بخش کام کرے، پھر وہ نیک عمل کرے، تو عمل کرے، عمل جب ہی کرے گا جب ایمان ہوگا، کر ہی نہیں سکتا وہ، ورنہ وہ عمل وہ ہوں گے جو سمجھ رہے ہیں اچھے ہیں، پیچھے آ چکا، ضائع ہو جائیں گے، اس کے لیے تو میزان، اس کے لیے تو اسیسمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میزان بھی قائم نہیں کی جائے گی، جو ضائع ہو گئے، جو ویسٹ ہو گئے وہ رکھے کہاں جائیں گے، تولے کہاں جائیں گے؟ تو عمل وہ ایمان کے ساتھ ہی ہوں گے،
وہ ایمان چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، برا ایمان تو برے عمل ہو گئے، بری باتوں کے اوپر ہوا تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو پھر اگر کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار، یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ گے تو نجات ہے، عمل کرو گے تو. قرآن میں ہر جگہ ایمان اور عمل دونوں ساتھ آئے، یہاں لفظ ایمان یہاں پر نہیں آیا. یہ سمجھانا، یہ جگہ جگہ یہ بتاتے رہنا کہ بس وہ تو ایمان کا تو رائے برابر، اگر ایک دانے برابر بھی کہیں کچھ ہوا اور کسی نے زبان سے خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، پھر دنیا کے اندر عمل چاہے جیسے ہوتے رہو، وہ سب پار ہو جائیں گے، سب نکال لیے جائیں گے. یہ سب دھوکے میں رکھنے والی باتیں. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اس کے امیدوار ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اس کا امیدوار ہو وہ عمل کرے. پھر یہ عمل کے بغیر نہیں ہوگا کچھ. عمل نہیں ہے تو ایمان ہوگا ہی نہیں. جس چیز پر ایمان ہوگا، جس چیز کو انسان مانتا ہوگا، اسی کے مطابق عمل کرے گا. ورنہ ماننے میں کمی ہے، پھر وہ منافقت ہے، وہ نفاق ہے، وہ پوری بات نہیں ہوئی. تو جو اس کا امیدوار ہو وہ فلیعمل، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے. خالی عمل نہیں، عمل صالح. صالح عمل وہی ہے کہ جو وہ جانتا ہے جس نے یہاں پر دنیا کے اندر تمہیں بنایا، اور جس نے دنیا میں کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں اپنے اصول نافذ کیے، تو وہ جانتا ہے کہ عمل صالح کون سا ہے. جو اس کے مطابق ہوگا وہ صالح ہوگا، وہی صلاحیت بخش ہوگا. جو اصول اس نے کائنات میں رکھ دیے، تم اپنے اصولوں سے ٹکراتے ہوئے بنا لو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اس سے مطابقت رکھتے ہو. جو اس نے رکھے تمہاری ذاتی زندگی کے لیے بنائے، تو اس کے مطابق جو کام ہوں گے وہ صلاحیت بخش ہوں گے، وہ کریٹو ہوں گے، وہ سکاراتمک ہوں گے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کا بندہ ہونے میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. یہ لفظ احد جو آتا ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن وہ کبھی بعض اوقات وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے نہیں سنا ہوتا، اس لیے ریمائنڈرز آتے ہیں قرآن کے اندر، جنہیں معلوم ہے ان کی بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے. وہ چیزیں لوٹ کر اس لیے آتی ہیں کہ ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، اور جنہوں نے پہلے کسی سے مس ہو گیا ہوگا تو انہیں معلوم ہو جائے گا. عہد اور واحد یہ دو لفظ ہیں. واحد کا مطلب بھی ایک، عربی میں عہد مطلب بھی ایک، لیکن واحد تو اسے کہتے ہیں کہ یہ موبائل، یہ سیل فون واحد ایک ہے، یہ میرے ہاتھ میں، لیکن جیسے دنیا میں لاکھوں ہیں، تو یہ واحد ہے، یہ ایک. اور عہد اسے کہتے ہیں کہ ایسا ایک کہ جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں، اسے عہد کہتے ہیں. یکتا بالکل، یہ خالی یہی نہیں کہ یہاں ایک ہے، بلکہ جیسا کہیں کوئی نہیں ہے، اسے عہد کہتے ہیں. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، کسی ایک کو بھی بالکل ملتا جلتا بھی کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو ذرا سا بھی کوئی اس سے ملتا جلتا بھی ہو، جسے شریک کر رہے ہیں اس کی بندگی کے اندر. کسی کو بھی کسی حالت میں کسی شکل میں بھی شریک نہ کرے بندگی کے اندر. عبادت ہمارا اردو میں تو عبادت یہ نماز روزے وغیرہ کو کہتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ. عبادت کا مطلب عبد سے بندگی، وہ بھی بندگی ہے. اور جب نماز ختم ہو گئی تو پھر جتنے کام ہم کر رہے ہیں وہ سارے بھی بندگی کے اندر شامل ہیں، وہ سب بھی بندگی میں شامل ہیں. تو صرف اس اکیلے کے بندے کا مطلب یہ جو جیسا، خالی اتنا ہی نہیں کہ جو کچھ حکم دیا بندہ وہ ہے کہ اس نے خالی اتنا نہیں کہ جو اپنے کانوں سے سن لیا. یہ تو مزاج پہچانتا ہے کہ یہ ہے مزاج مالک کا، اسے بس اس مزاج کے اعتبار سے کرنا ہے. وہ بندگی 24 گھنٹے کی، وہ بندگی خالی 5 وقت کی نمازوں میں نہیں ہے. عبادت وہ ہر وقت کی، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے بات چیت کرنا، کیسے کس وقت پر وہ نماز پر، کب روزے رکھنے، کیسے رکھنے، کس انداز میں لوگوں سے کیسے گفتگو کرنا، معاملات کیسے ہوں، ہمارا جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ میں وہ اپنی زندگی کا توازن، یہ تمام چیزیں ساری کی ساری سب بندگی عبادت کے اندر شامل ہیں. کہ بندہ ہونے کا مطلب یہ کہ مالک کیا چاہتا ہے اس معاملے میں، یہ بندگی ہے، اس کے مطابق کرنا.
خالی نماز پڑھنا جو ہے وہ عبادت نہیں. تو کسی ایک کو بھی اس کی بندگی کے اندر اب بندہ ہونے میں کسی اپنے رب کا بندہ ہونے میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. تو اس میں قانون بھی آ گئے. اس کے قانون کے آگے پھر کسی دوسرے کے قانون پر راضی نہ ہو. کسی ایک کے بھی قانون پر بنے تو وہ اس کے مسائل الگ ہیں. خود قرآن بتاتا ہے کہ کہیں جہاں پر اللہ کے بتائے ہوئے قانون نافذ نہیں ہو پا رہے اجتماعی طور پر، تم اپنی زندگی میں تو نہ کرو. کسی ایک بھی بات جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون ہے اس کے خلاف نہ ہو، کسی اور کی عقل کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہ ہو، وہ شرک ہو جائے گا. یہ تو ذاتی زندگی کا ہوا، لیکن قومی زندگی میں اجتماعی طور پر کہیں ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون جو ہے وہ نہیں ابھی ہمارے اوپر پورے طریقے سے نافذ ہو سکتے، اور قانون کچھ دوسرے چل رہے ہیں. تو اس میں سے بعض وہ ہوتے ہیں، اس کے احکامات ہیں خود قرآن نے دیے جگہ جگہ کہ ان حالات میں ہم کیا کریں اور کیسے. کم سے کم درجے کی بات یہ ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. اصل تو اتنا سمجھ لے کہ کم سے کم درجے کی بات ہی کہ اس پر راضی تو نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ درست ہے. اور پھر تو اس میں یہ بھی تو شامل ہوگا نا، پھر انہی قانون کو بنانے کے لیے ہم بھی تو نہ پہنچ جائیں پارلیمنٹ میں یا اسمبلیز میں. قانون بن رہا ہے، یہ قانون سازی کے ادارے ہیں، لیجسلیچرز، کہ ہم وہاں جا کر بناتے ہیں اسے. تو ہم بھی بنانے کے لیے پہنچ گئے تو قانون بنانے کا تو حق ہی نہیں کسی کو. صرف اللہ کا قانون اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا ہے جو بنایا. ہم بھی اسے بنانے کے لیے اگر پہنچے تو پھر تو وہ بھی شرک میں شامل ہو جائے گا. ہم راضی تو نہ ہو اس پر، ہم بغاوت نہیں کرتے، انریسٹ کا ماحول نہیں پیدا کریں گے. یہ اس کی سب کی ہدایات ہیں الگ الگ موقعوں کے اوپر. وہ چیزیں کہ ہماری براہ راست ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، روزے رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو اس کے بعد ہم اگر یہ سب بھی نہیں ہو تو ہجرت کر جائیں. اور اس کی دی جا رہی ہے انڈیویجول پرسنل ذاتی زندگی کے اندر، تو پھر اجتماعی جو قانون ہیں وہ جس جگہ پر ڈائریکٹ ایسے خلاف نہیں جا رہے کہ ہمیں انڈیویجول انفرادی طور پر بھی اگر ہمیں عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، جب تک یہاں تک نہیں پہنچ رہے وہ قوم، تو نہ انریسٹ پھیلائیں، نہ بے چینی پھیلائیں، نہ بغاوت کریں. یہ کوشش کریں کہ صحیح نظام آئے، صحیح قانون آئے. اس کی کم سے کم تمنا رہے، اس کی کوشش ہو. اس کوشش میں بھی کوئی بغاوتیں شامل نہیں ہیں. یہ تو قرآن، اسلام امن کا دین ہے. وہ تفصیلات پھر الگ ہیں. اس لیے کہ قانون ساری دنیا والوں کے لیے بھلائی کا ہوگا ہی. وہ بات خالی اتنی ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس لیے باقی لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی بھلائی کے قانون وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے. یہ روزانہ اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے رہیں گے، بناتے رہیں گے. اگلی پارلیمنٹ آئے گی تو پھر سنشودھن کرے گی کہ نہ اس قانون میں کمیاں رہ گئی، یہ قانون تو غلط بنا دیا تھا، اب ہم صحیح بنا رہے ہیں. پچھلوں نے غلط بنایا تھا، پھر اگلے آئیں گے وہ کہیں گے ہم صحیح بنا رہے ہیں، انہوں نے غلط بنایا تھا. ان کے قانون بدلتے رہیں گے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. اس لیے کہ وہی جس معاملے میں جو قانون اللہ نے بتایا سب کی بھلائی کا وہی ہوگا. لیکن اگر سب کی بھلائی کے انہوں نے نہیں بنائے تو ہم دل سے مطمئن تو نہیں ہو، اس پر سیٹسفائیڈ ہو کر تو نہیں بیٹھیں. یہ کوشش کریں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ صحیح کیا ہے. اپنے لیے بھی اس پہ مطمئن تو نہیں ہو. ان سب کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ صحیح قانون تو یہ ہے بھائی، یہ غلط ہے. اور پھر اسی غلط کے اوپر مہر لگانے کے لیے ہم بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں اور ہم بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوں، اور ہماری پارٹی نے اگر بنایا اس پارٹی میں ہم شامل ہیں تو ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہو، ہم بھی سائن کرتے ہو کہ ہم نے یہ بنا دیا. یہ بھی شرک ہو گیا. راضی ہی نہیں ہے، یا تو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بلا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی ایک کو بھی اس کے بندہ بننے میں، اس کی بندگی کے معاملے میں کہ اسی کو سارا اختیار ہے کہ کیا حکم دے. اس میں کسی جس کی مرضی مانی جائے، اس میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرے. اگر کسی کو اپنے رب سے ملاقات کی کوئی امیدوار ہے کوئی کہ ہاں ہمیں ایک دن اس کے پاس پہنچنا ہے اور اس کے قانون کا سامنا کرنا ہے. سورہ کہف کی آخری آیت تھی. سورہ کہف اختتام کو پہنچی، اور پھر میں پھر دہرا دوں اس بات کو کہ
جو اہم 3 واقعات تھے اس کے اندر، جس کے اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف دوسری اور ہدایات تھیں قرآنی. اس میں پہلا وہ تھا جہاں کچھ ریولوشنری اور انقلابی نوجوان تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا اپنے وقت کی طاقت کے آگے. وہ طاقت جو فاشزم کی تھی، فاشسٹ طاقت، ایسی فاشسٹ طاقت جو ان کو بھی مجبور کرتی تھی کہ ہمارے نظام کے آگے، ہمارے سسٹم کے آگے ہی سر جھکاؤ. انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے لیے کچھ ایفرٹس کرتے رہے. اس قصے سے بات شروع ہوئی تھی 3 قصوں کے اندر. پھر وہ نظام بدلا، اللہ کی مدد آئی اور وہاں سسٹم بدل گیا، نظام بدل گیا، حکومت ہی بدل گئی. یہ کیسے بدلتا ہے نظام اور حکومتیں؟ جب کچھ لوگ کوششیں کرتے ہیں تو بیک میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. ان کو تو سامنے سے بستی کو چھوڑنا پڑا تھا. یہ پھر دوسرے قصے میں بتایا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے واقعے کے اندر. سامنے سے نظر کچھ اور آتا ہے اور اللہ کی مشیتیں بیک میں یا پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں کچھ اور کام کر رہی ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایڈورس ہو گیا، یہ برا ہو گیا، لیکن بہت بڑی اس کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے ادھر پشت میں، پس منظر کے اندر. برا نہیں ہوا، وہ کسی برائی سے بچانے کا انتظام ہوا. تو یہ حکمتیں اللہ کی کیسے کام کرتی ہیں پس منظر میں یا بیک گراؤنڈ میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے واقعے کے اندر تھی. اور پھر اس کے بعد آخر کا حصہ آیا کہ اللہ کی مشیتیں اور اس کا یہ نظام اپنی جگہ چل رہا ہے، کفر کی طاقتوں کا نظام اپنی جگہ چل رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا اس حق و باطل کے مارکے کے اندر کہ یہ انتظام جو ہے وہ خیر کی قوتوں کے ذریعے اللہ نے یہ کروایا ہے کہ باطل قوتوں کو پورے طریقے سے تباہی مچانے سے تو روک دیں، تمہیں نظر نہیں آتا. کروایا ہے لیکن وہ بھی ایک دن توڑ لیں گی اسے، اور توڑنے کے بعد آخری مارکا ہوگا حق و باطل کا. لیکن پھر اصول تو اللہ کا یہی ہے کہ قانون کا کہ تم صحیح انہی قوانین کے مطابق عمل کیا تو پھر آخر میں خیر کی طاقتیں آگے جیتیں گی اور وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. یہی اینڈ میں ہوگا. اور اس کا سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی تم سب کا الہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی اور کے بندے نہ بنو. یہ خلاصہ پوری ان 3 واقعات کے ساتھ میں پوری سورہ کہف کا، جس کے بارے میں کہا تھا کہ دجالی دور میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ سورہ کہف کی تلاوت ہو. میں پھر دہرا دوں اس بات کو، یہ بھی پہلے کہہ چکا ہوں اور اسے ریمائنڈ کرا رہا ہوں. تلاوت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پڑھنے سے آپ پار ہو جائیں گے. اگر یہ کہا جائے آپ سے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، یہاں رامپور میں نہیں ہوتے یہ ٹریفک سگنلز ایسے جیسے دہلی میں ہوتے ہیں، آپ کو وہاں جانا ہے تو یہ رولز پڑھ لیجئے پہلے. رولز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. رولز پڑھنے کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا قانون، اس کے مطابق عمل کریں گے تو بچیں گے، نہیں عمل کریں گے نہیں بچیں گے. پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھنے کا. آپ کو اگر استعمال کرنا ہے، کوئی مشین ہے نئی، کوئی نیا گیجٹ ہے استعمال کرنا ہے، دیکھیں یہ مینول پڑھ لو. پڑھنے سے تھوڑی ہو جائے گا. پڑھنے کا مطلب اس پڑھنے کے بعد پھر اس کے مطابق اسے استعمال کرنا. نہیں کرو گے خراب ہو جائے گا، استعمال نہیں کر پاؤ گے. پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ لیجیے مینول پڑھ لیجیے گا، ساتھ میں دیا ہوا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجالی دور یا دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنا. تو تلاوت کرنے کا مطلب پھر اس کے مطابق یہ تمہیں اسٹریٹجیز ساری بتا دی گئی ہیں، واقعات بتا دیے گئے آگے آنے والے دور کے. تو انقلابی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کہاں سرنڈر کریں، کہاں پر یہ ہو کہ برداشت کریں، کہاں پر یہ ہو کہ ہم اپنا کچھ عمل کریں. یہ سب تمہیں اس کے بتا دیا گیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اسے پڑھو کا مطلب یہ کہ یہ تمہیں اب رولز معلوم ہو گئے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوگی انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی
رہی تو آئندہ جمعے کو سورہ مریم کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے. سبحان ربک.